وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے قائد اعظم محمد علی جناح, وہ عظیم شخصیت جس نے یہ ملک بنایا. وہ جو اس وقت کی حکومت تھی, وہ جو اس وقت لیڈر تھا جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے. آپ دیکھیں کہ پوری پارٹی, وہ کہتے ہیں نا جمہوریت تو سب سے ساری پارٹی تو ایک بندے کے ریوالو کرتی ہے, اس وقت بھی پوری حکومت ایک بندے پہ ریوالو کرتی تھی. خود کو بے اختیار کہنے والا با اختیار وزیر اعظم تھا. وہ اتنا با اختیار تھا اس وقت کے آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دیا تھا. قوم کے ایک ہی باپ قائد اعظم محمد علی جناح ہے. ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں کہ یہ بیانیہ مضحکہ خیز ہے. ہم بے اختیار تھے. ایک لیڈر اپنی جماعت کو ایک آمر کی طرح چلاتا رہا. سابق ISI کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا. آج کی حکومت بھی بااختیار ہے, پہلے کی حکومتیں بھی بااختیار تھیں. ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں اور صوبے برابر ہیں. کسی سیاسی جماعت سے ایشو نہیں اور بارڈر کے ذمہ دار ہیں. جس سیاسی جماعت نے بات کرنی ہے حکومت سے کرے. ہمارا کام سیاسی جماعتوں سے بات کرنا نہیں ہے. سیاست سیاسی جماعتوں کا کام ہے, وہ کوئی حل نکالیں گے. Why Khyber Pakhtunkhwa, almost 80% of the terrorist incidents, why they are happening in Khyber Pakhtunkhwa? اس کی بنیادی وجہ ہے it is that politically conducive environment جو وہاں پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے and the political criminal terror nexus جو وہاں پہ فلرش کر رہا ہے. ریاست کو یہ کلیئرٹی پہلے ہی تھی which permeated slowly and gradually down کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ خوارج ہیں, ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو سازگار سیاسی ماحول کی فراہمی. ISPR احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ KP میں دہشت گردوں کو موافق ماحول دستیاب ہے. کلیئر ہو گیا KP حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کہاں کھڑی ہے. وزیر اعلیٰ فرما رہے ہیں افغانستان ہماری مدد کرے, قابل سیکیورٹی گارنٹی دے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیانیہ کھل کر سامنے آ گیا. اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا خوارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے, اس کی بیعت کر لی جائے؟ یہ تو کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, سیکیورٹی ہیبت اللہ سے لیں گے. ان کے کہنے پر کیا پاکستان اپنی فوج بارڈر سے اٹھا دے؟ کوئی مذاق ہے؟ خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں جو کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے. کیا ان کی شخصیت ملک سے بڑھ کر ہے؟ یہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ ہے, کسی کی سیاست اور ذات پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے. امن کے بغیر خیبر پختونخوا میں ترقی نہیں ہوگی. کہا جا رہا ہے کہ فوج معدنیات اور ڈالرز کے لیے دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے. سن لیں, ڈالرز کے لیے افغان طالبان دہشت گردی کرتے ہیں. صرف تمہارے پاس نہیں بلکہ پورے پاکستان کے پاس معدنیات ہیں. ریاست چاہتی ہے معدنیات کا فائدہ خیبر پختونخوا کے عوام کو ہو. یہ کہتے ہیں کہ فوج واپس چلی جائے. کسی کی سہولت کاری کے لیے صوبے کو دہشت گردوں کے حوالے کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ANP, JUI, پیپلز پارٹی, نون لیگ پر حملے ہوئے. فتنہ الخوارج نے کبھی PTI پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ بار کے حق کے اندر جو ہندوستان نے آپریشن سندور کیا, تو آپ نے بھی تو یہی کام کیا اکتوبر میں. سنیے آپ نے آواز سنیے نا آپ لوگ. ہندوستان نے وہ جو سو کالڈ سندور, جو ابھی تک جس سندور کی کالک ان کے منہ سے نہیں جا رہی, اس میں کس کو ہٹ کیا تھا؟ دے ہٹ پاکستانی سٹیزنز. ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں کہ یہاں پہ کون کون دہشت گرد ہے, کدھر کدھر موجود ہے, کہاں کہاں آپ کس کو جگہ دے رہے ہیں, کیسے دے رہے ہیں. بھارت اور افغانستان مل کر حملے کا شوق پورا کر لیں. پاکستان کا واضح پیغام. ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے کہ 2026 میں بھارت اور افغانستان مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے. آ جاؤ تم دونوں کا شوق پورا کر دیتے ہیں. مارکا حق میں پاکستان نے ہندوستان کا منہ کالا کیا. نام نہاد سندور کی کالک ہندوستان کے منہ سے نہیں جا رہی. افغانستان کو بار بار سمجھا دہشت گردی کو جگہ نہ دے. باز نہ آنے پر گھنٹوں میں درجنوں افغان پوسٹوں کو تباہ کر دیا. اب دہشت گردوں کی زندگی مشکل نظر آ رہی ہے. دیکھنے اور سمجھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں موجود ہیں. پاک افغان کشیدہ سرحدی صورتحال کے وقت نام نہاد افغان وزیر خارجہ ہندوستان میں بیٹھا تھا. یہ ہے افغان طالبان کی اوقات اور اصلیت. یہ زر کے غلام ہیں. ان کا اسلام کہتا ہے کہ ہندوستانیوں کے پیروں میں لپٹ جاؤ. افغان طالبان کو مودی کی صورت میں نیا ہیرو مل گیا.
ملک کے مختلف شہروں میں دھند کا راج دن کا کم ہونے پر موٹر وے اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر. موٹر وے M1 پشاور سے برہان, M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے چکری انٹرچینج تک بند, M3 پر فیض پور سے درخانہ, M4 پر پنڈی بھٹیاں سے شیر شاہ تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع, M5 پر روہڑی سے ملتان تک نو انٹری کا بورڈ ابیزا. سرگودا لاہور روڈ پر دھند کے باعث ٹریفک حادثہ, 6 سالہ بچہ جاں بحق, خاتون شدید زخمی. مردان میں دھند کے باعث ٹریفک کے متعدد حادثات, ایک شخص جاں بحق, خاتون سمیت 12 افراد زخمی ہو گئے. خسارے کے شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری اولین ترجیحات میں شامل. PIA کے 75% حصص کی کامیاب نجکاری بارش کا پہلا قطرہ ہے. وزیراعظم کی زیر صدارت نجکاری کمیشن کے امور پر اجلاس. نجکاری کمیشن کو ڈیجیٹائز کرنے کی ہدایت, کہا کہ تمام تر تعیناتیاں انتہائی شفاف انداز میں کی جائیں. نجکاری کمیشن میں پبلک ریلیشنز اور مارکیٹنگ کے شعبے کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت. حکومت زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے پرعزم. وزیر اعظم کی زیر صدارت زرعی برآمدات میں اضافے کے لیے اجلاس. شہباز شریف نے کہا کہ زرعی شعبے میں اصلاحات اور کسانوں کو عالمی سطح پر رائج اعتبار سے متعارف کرانا ترجیح ہے. وفاق صوبائی حکومتوں سے مل کر زراعت کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہا ہے. زرعی اجناس کی پروسیسنگ سے برآمدات کے قابل اشیاء کی تیاری کے لیے پالیسی سطح پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. پاکستان کے زرعی شعبے میں ترقی کی بھرپور استعداد موجود ہے. فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے تحقیق پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا میانمار کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ. دو طرفہ تعلقات کی موجودہ سطح کا جائزہ. دونوں رہنماؤں کی باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر گفتگو. مستقبل میں قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق. اسحاق ڈار سے روس میں پاکستانی سفیر فیصل نیاز ترمدی کی ملاقات. ماسکو کے ساتھ حالیہ مصروفیات میں آگاہ کیا گیا. اسحاق ڈار کا مسلسل سفارتی روابط کی اہمیت پر زور. ملکی مفادات آگے بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کی ہدایت. صدر مادورو کی گرفتاری کے بعد وینزویلا میں سیاسی عدم استحکام. عوام میں بے چینی. دارالحکومت کراکس میں سیکورٹی فورسز کی نفری بڑھا دی گئی. مسلح پولیس کا شہر میں گشت. وینزویلین وزیر داخلہ دیو سدادو کا پولیس اہلکاروں کے ہمراہ شہر کا دورہ. کہا کہ ہم ہمیشہ وفادار رہیں گے, غدار کبھی نہیں ہوں گے. سیکورٹی اہلکاروں کے ملک سے وفاداری کے نعرے بلند. امریکی صدر کا وینزویلا میں دوبارہ فوج بھیجنے کا انڈیا. ٹرمپ نے صدر مادورو کی گرفتاری کے لیے امریکی آپریشن کو شاندار قرار دے دیا. امریکی صدر کا کہنا ہے کہ آپریشن سے قبل 152 طیارے اور زمین پر فوجیں تیار تھیں. آپریشن سے قبل وینزویلا بھر میں بجلی بند کر دی گئی تھی تاکہ مخالفین کو حیرت میں ڈالا جا سکے. مادورو پر تشدد آدمی ہیں, ڈانس میں میری نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وائٹ ہاؤس نے کیپٹل ہل پر حملے سے متعلق نیا بیان جاری کر دیا. کہا کہ 6 جنوری 2021 کو گرفتار افراد کے ساتھ ناانصافی ہوئی. احتجاج کرنے والوں کو سیاسی بنیادوں پر نشانہ بنایا گیا. سیکیورٹی انتظامات میں کوتاہی. مظاہرین کو روکنے میں ناکامی ہوئی. مظاہرین کو روکنے میں ناکامی کا الزام اس وقت کی اسپیکر نینسی پیلوسی پر عائد کر دیا. ایران میں پرتشدد مظاہرے جاری. پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں. ہلاکتوں کی تعداد 35 ہو گئی. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا نتنیاہو کو کرارا جواب. کہا کہ دشمن کی دھمکیاں ہم پر اثر نہیں کریں گی. 12 روزہ جنگ میں اسرائیل کی سیز فائر درخواست ایران کی طاقت کا ثبوت ہے. دشمن نے پیغامات بھیجے, وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے. دشمن فریب دینے والا جھوٹا ہے اور ہم ان پر بھروسہ نہیں کرتے. ایسا ہونا ایرانی قوم کی طاقت کی بدولت ممکن ہے.